آئزہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اپنا چہرہ ایک طرف موڑ لیا۔ اسے لگا جیسے وہ جیتے جی مر گئی ہے۔ اس کی آخری سسکی بھی دانیال کے ظالمانہ لمس تلے دب کر رہ گئی۔ عزت، انا، خوف اور مان، سب کچھ اس اندھیرے کمرے کی نظر ہو رہا تھا۔ آئزہ کی مٹھیاں اب ڈھیلی پڑ چکی تھی، جیسے اس نے تقدیر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہوں۔ وہ اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی جس کا کفن پروفیسر دانیال کی درندگی نے سیا تھا۔ پروفیسر دانیال اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ یاد رکھنا، اگر اس کمرے کی بات باہر نکلی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ ان کی یہ دھمکی کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور بنا مڑ کر دیکھے گیسٹ ہاؤس کے پچھلے دروازے سے باہر کی طرف بھاگی۔ تپتی دوپہر کی کڑی دھوپ اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، لیکن اس کے وجود پر خوف کی برف جمی ہوئی تھی۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے ان ویران اور کچے راستوں پر دیوانہ وار دوڑنے لگی۔ جھاڑیاں اس کے پیروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کالج کا بیگ بار بار اس کے کندھوں سے پھسل رہا تھا، مگر وہ نہیں رکی۔ اسے بس وہاں سے دور نکلنا تھا، پروفیسر دانیال کی اس بھیانک دھمکی سے دور۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کالا سایہ، کوئی اندیکھی بلا اس کے تعاقب میں ہے جو اسے ابھی دبوچ لے گی۔ پھولی ہوئی سانسوں اور دھندلاتی آنکھوں کے ساتھ وہ بھاگتی ہوئی جیسے ہی مین سڑک پر پہنچی، اسے دائیں بائیں دیکھنے کا ہوش بھی نہ رہا۔ وہ سڑک پار کرنے کے لیے جیسے ہی بیچ میں آئی، ایک زوردار ہارن کی آواز گونجی۔ ایک دیو ہیکل ٹرک کالے دھوئیں کے بادل اڑاتا ہوا کسی طوفان کی طرح سامنے سے نمودار ہوا۔ ڈرائیور نے پوری قوت سے بریک لگائے۔ ٹائروں کے رگڑنے کی ہولناک آواز فضا میں گونجی، مگر ٹرک کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، وہ بھاری بھرکم ٹرک پوری سنگ دلی سے اس کے نحیف وجود سے ٹکرا گیا۔ ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی اور اس کا جسم ہوا میں اچھل کر دور سڑک کے کنارے جا گرا۔ سڑک کی تپتی تار کول پر اس کا لہو تیزی سے پھیلنے لگا اور وہ کالا سایہ جس سے وہ بھاگ رہی تھی اب اسے ہمیشہ کے لیے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ چاروں طرف سے چیخ و پکار بلند ہونے لگی۔ لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر اس کی طرف دوڑے، مگر وہ خاموش تھی، بالکل ساکت۔ اس کا کالج بیگ اس سے چند فٹ دور کھلا پڑا تھا، جس سے اس کی کتابیں اور قلم سڑک پر بکھر چکے تھے، جیسے اس کی زندگی کی کہانی کے ورق بکھر گئے ہوں۔ ادھر گیسٹ ہاؤس کے اس تاریک کمرے میں پروفیسر دانیال کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی شفافیت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے وہ لڑکی ان کی دھمکی کے بوجھ تلے دبی ہوئی موت کے منہ میں جا گری۔ انہوں نے اطمینان سے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کے مرغولے فضا میں چھوڑتے ہوئے بڑبڑائے، اب تم بھی کبھی نہیں بولو گی۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی نے ایمبولنس کو فون کیا تو کوئی اس کی نبض ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے دیکھو اس کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اس کے بے جان ہاتھ کی گرفت میں کالج کا ایک شناختی کارڈ تھا جو اب خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ ایمبولنس کے سائرن کی آواز دور سے سنائی دینے لگی، جو خاموش فضا کو چیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اسپتال کی سفید راہداریوں میں اسٹریچر کے پہیوں کی آوازیں خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ اور ایمرجنسی لائٹس کی سرخی بتا رہی تھی کہ حالات بہت نازک ہیں۔ کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس نے بس اتنا کہا، وہ کوما میں چلی گئی ہیں، سر پر لگنے والی چوٹ بہت گہری ہے، اب سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ خبر اس کے گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ اسپتال کے ویٹنگ ایریا میں آئزہ کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ ابا ساکت و جامد دیوار سے لگ کر کھڑے تھے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی۔ اس کا کالج تو شہر کے دوسری طرف تھا، پھر وہ اس ویران روڈ اور اس گیسٹ ہاؤس کے پاس کیسے پہنچی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسپتال کے آئی سی یو کے باہر کی فضا سوگوار اور بوجھل تھی۔ مشینوں کی بیپ بیپ کسی نوحے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ تیمور جو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر سیدھے وہاں پہنچا تھا، اس وقت ایک اسسٹنٹ کمشنر کی بجائے ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی محبت جو چند گھنٹے پہلے
کالج کے لیے نکلی تھی، اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ایک بستر پر ساکت پڑی تھی۔ تیمور کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار دستک دے رہا تھا، وہ اس گیسٹ ہاؤس کے پاس کیا کر رہی تھی؟ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ حادثہ پروفیسر دانیال کے فارم ہاؤس کے بالکل قریب ہوا ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر اس علاقے کی تمام CCTV فوٹیجز اور موبائل ٹاور ڈیٹا نکلوانے کا حکم دیا۔ چند گھنٹوں کی تکودو کے بعد جو کڑیاں جڑیں وہ اسے دہلا دینے والی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق وہ فارم ہاؤس کسی اور کا نہیں بلکہ پروفیسر دانیال کا ہی تھا۔ تیمور نے اپنے ذرائع سے یہ تو پتہ لگا لیا کہ وہ لڑکی وہاں موجود تھی، لیکن سب سے بڑی گتھی یہ تھی کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی؟ کالج سے اس ویران گیسٹ ہاؤس تک کا سفر اس نے کیوں طے کیا؟ کیا اسے وہاں بلایا گیا تھا یا وہ کسی کے دباؤ میں وہاں پہنچی تھی؟ تیمور نے جب فارم ہاؤس کے عملے سے سختی سے پوچھ گچھ شروع کروائی تو اسے پتہ چلا کہ اس دن پروفیسر دانیال وہاں موجود تھے، لیکن وہ وہاں سے حادثے کے فوراً بعد غائب ہو گئے تھے۔ تیمور کا شک اب یقین میں بدل رہا تھا کہ اس حادثے کے پیچھے صرف تیز رفتار ٹرک نہیں بلکہ کوئی گھناؤنی سازش چھپی ہوئی ہے۔ وہ اسپتال کے اس سرد کمرے کے باہر کھڑا شیشے کے پار اسے دیکھ رہا تھا، جس کا وجود اب مشینوں کے سہارے سانس دے رہا تھا۔ تیمور کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور عہد کیا کہ جب تک وہ یہ پتہ نہیں لگا لیتا کہ اس کے ساتھ اس فارم ہاؤس کے اندر کیا ہوا تھا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ لیکن مشکل تو یہ تھی کہ پروفیسر دانیال ایک با اثر شخصیت تھے اور ان کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔ تیمور کی رگوں میں خون نہیں بلکہ غصہ دوڑ رہا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہونے کے ناطے وہ جانتا تھا کہ قانون کیسے حرکت میں لایا جاتا ہے، لیکن ایک محبت کے طور پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر پروفیسر دانیال کا گریبان پکڑ لے۔ وہ زیادہ دیر خود کو قابو میں نہ رکھ سکا اور اسپتال سے سیدھا پروفیسر کے عالی شان بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ جب تیمور پروفیسر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ پروفیسر دانیال بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تیمور کے بھاری قدموں کی آواز سن کر انہوں نے اینک ماتھے پر ٹکائی اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ آؤ تیمور بیٹا بیٹھو، مجھے ابھی اس افسوسناک حادثے کا پتہ چلا، بہت دکھ ہوا سن کر، وہ میری بہترین طالبہ تھی۔ بس کریں پروفیسر صاحب۔ تیمور کی آواز ڈرائنگ روم میں گونجی۔ وہ ان کے سامنے رکھی میز پر جھک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ ہمدردی کا ڈرامہ بند کریں، مجھے یہ بتائیں وہ آپ کے فارم ہاؤس میں کیا کر رہی تھی اور آپ وہاں اسے چھوڑ کر کیوں بھاگے؟ پروفیسر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی لرزش نہیں آئی۔ انہوں نے بڑے سلیقے سے اپنی کتاب بند کی اور سکون سے بولے، تیمور تم ایک ذمہ دار افسر ہو، ایسی بہکی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ وہ شاید راستہ بھٹک گئی ہوگی یا کسی کام سے اس طرف آئی ہوگی۔ میرا فارم ہاؤس تو مین روڈ کے قریب ہے، وہاں سے کوئی بھی گزر سکتا ہے۔ اور رہی بات میرے وہاں ہونے کی تو کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تیمور نے دانت پیستے ہوئے کہا، ثبوت میں ڈھونڈ لوں گا پروفیسر صاحب، یاد رکھنا اگر اس کی زندگی کو کچھ ہوا، کیا اس کے اس حال کے پیچھے آپ کا ہاتھ نکلا تو میں اسسٹنٹ کمشنر کی وردی اتار کر آپ کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ آپ کی دھمکیاں کالج کی حد تک تو چل سکتی ہیں، لیکن میرے سامنے آپ کی حیثیت ایک مجرم سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پروفیسر دانیال آہستہ سے اٹھے، تیمور کے قریب آئے اور نہایت پست مگر زہریلے لہجے میں بولے، جذبات انسان کو اندھا کر دیتے ہیں تیمور۔ تم جو کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو وہ تمہیں صرف بربادی کی طرف لے جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اسے ایک حادثہ سمجھو اور صبر کرو۔ تیمور نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ وہاں اسے وہی سفاکیت نظر آئی جس کا ذکر شاید وہ لڑکی ہوش میں آنے پر کرتی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے مڑا، لیکن جاتے جاتے ایک آخری جملہ کہہ گیا، کھیل اب شروع ہوا ہے پروفیسر صاحب، اب آپ کی سفید پوشی کے پردے میں ہی چاک کروں گا۔ باہر نکلتے ہی تیمور نے اپنے فون پر کسی کو کال ملائی۔ ہیلو، فارم ہاؤس کے گرد و نواح کے تمام نجی کیمروں کی فوٹیجز چاہیے۔ سرکاری کیمرے تو ڈیلیٹ ہو چکے ہوں گے، لیکن اس پاس کی دکانوں اور پیٹرول پمپوں کا ڈیٹا مجھے ہر حال میں آج رات تک چاہیے۔ تیمور کی دھمکی پروفیسر دانیال کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہ لا سکی تھی۔ جیسے ہی تیمور ان کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلا، پروفیسر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ
تیمور کتنا ہی طاقتور افسر کیوں نہ ہو، لیکن جس دیوار سے وہ ٹکرانے جا رہا ہے وہ فولاد کی بنی ہوئی ہے۔ پروفیسر دانیال کی اصل طاقت ان کی اپنی شخصیت نہیں بلکہ ان کا سسر چودھری جہانگیر تھا۔ چودھری جہانگیر کا نام سیاست اور اثر و رسوخ کی دنیا میں ایک ایسی علامت تھا جس سے بڑے بڑے افسران لرزتے تھے۔ وہ سابق وفاقی وزیر رہ چکا تھا اور موجودہ حکومت میں بھی اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا۔ پولیس ہو یا انتظامیہ، سب چودھری کے دسترخوان کی نمک خوار تھیں۔ پروفیسر نے سکون سے فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ابا جی، معذرت آپ کو زحمت دی، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے تیمور نام کا، کچھ زیادہ ہی اڑ رہا ہے، میری شرافت کو میری کمزوری سمجھ بیٹھا ہے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور کرخت آواز آئی جس میں اقتدار کا غرور صاف چھلک رہا تھا۔ دانیال، تم بے فکر رہو، تم میرے داماد ہو، میری بیٹی کی عزت تم سے جڑی ہے۔ اس لونڈے کو میں دیکھ لوں گا، اسے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جس زمین پر وہ کھڑا ہے اس کا مالک کون ہے۔ تم بس آرام کرو۔ ادھر تیمور جب اپنے دفتر پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ فضا بدل چکی ہے۔ اس کے خاص مخبر جو ہر وقت معلومات دینے کے لیے تیار رہتے تھے اب نظریں چرا رہے تھے۔ اس نے اپنے ریڈر کو بلایا اور فارم ہاؤس کے قریب لگے پرائیویٹ کیمروں کی فوٹیجز مانگی۔ سر، وہ ریڈر ہچکچایا تھا۔ وہ کیا؟ بولو۔ تیمور نے میز پر ہاتھ مار کر اسے ڈرایا۔ سر، وہ جن دکانوں اور پمپس کی آپ نے لسٹ دی تھی وہاں پولیس پہلے ہی چکر لگا چکی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی وی آر خراب ہو گئے ہیں یا بجلی جانے کی وجہ سے ریکارڈنگ نہیں ہوئی۔ اور سر، ڈی آئی جی صاحب کا فون آیا تھا، وہ آپ کو فوری طور پر طلب کر رہے ہیں۔ تیمور کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ پروفیسر نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ پروفیسر کا سسر چودھری جہانگیر ایک ایسی چٹان ہے جس پر ہاتھ ڈالنا اپنی نوکری اور زندگی دونوں کو داؤ پر لگانا ہے، لیکن جب اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کا خون آلود چہرہ آتا تو اس کا حوصلہ ہمالیہ سے بھی بلند ہو جاتا۔ وہ ڈی آئی جی کے دفتر پہنچا تو وہاں کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ ڈی آئی جی صاحب، جو عام طور پر تیمور کی بہت عزت کرتے تھے، آج کرسی پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ تیمور، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ڈی آئی جی نے بغیر تمہید کے پوچھا۔ پروفیسر دانیال جیسے معزز آدمی کے گھر جا کر تم نے انہیں دھمکایا ہے؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ان کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ چودھری جہانگیر نے براہ راست آئی جی صاحب کو فون کیا ہے اور تمہاری بدتمیزی کی شکایت کی ہے۔ تیمور نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ سر، وہ معزز آدمی ایک مجرم ہے۔ اس کے فارم ہاؤس سے میری منگیتر بدحواسی میں نکلی اور ٹرک کے نیچے آ گئی۔ وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ پروفیسر وہاں سے کیوں بھاگا؟ کیا قانون صرف غریبوں کے لیے ہے؟ جذبات سے نہیں، ثبوت سے بات کرو تیمور، ڈی آئی جی صاحب نے اسے ٹوکا تھا۔ اگر تم نے چودھری جہانگیر کے داماد پر بغیر ثبوت کے ہاتھ ڈالا تو میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ ابھی کے ابھی اس کیس سے دور ہو جاؤ ورنہ تمہارا ٹرانسفر کسی ایسے دور دراز علاقے میں کر دیا جائے گا جہاں تم اپنی منگیتر کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گے۔ تیمور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب لڑائی صرف پروفیسر سے نہیں بلکہ اس پورے نظام اور چودھری جہانگیر کے کالے اقتدار سے ہے، لیکن وہ بھی تیمور تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے اسے اپنی وردی اتارنی پڑے، وہ پروفیسر دانیال کے اس گناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے لا کر رہے گا جس نے ایک معصوم لڑکی کو ہاسپٹل کے بستر پر پہنچا دیا تھا۔ ہاسپٹل کے آئی سی یو کا وہ خصوصی کمرہ ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر کی دنیا میں چودھری جہانگیر کی طاقت اور پروفیسر دانیال کی سازشوں کا شور تھا، مگر اس کمرے کے اندر صرف مشینوں کی دھیمی بیپ اور آکسیجن ماسک سے آتی ہوئی مصنوعی سانسوں کی آواز تھی۔ تیمور نے بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے اپنی وردی کو ٹوپی اتار کر ایک طرف رکھی اور بستر کے قریب پڑی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ سامنے وہ لڑکی لیٹی تھی جو اس کی پوری کائنات ہوا کرتی تھی۔ اس کے ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی اور چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، مگر وہ معصومیت اب بھی وہی تھی جو تیمور کو اس کا گرویدہ بنا گئی تھی۔ تیمور نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا وہ ہاتھ تھاما جو بالکل ٹھنڈا اور بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی انگلیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائی جیسے وہ اپنی زندگی کی تپش اس کے وجود میں منتقل کرنا چاہتا ہو۔ تم جانتی ہو نا، میں بزدل نہیں ہوں۔ تیمور کی آواز بھرا گئی تھی، وہ اس کے ہاتھ پر جھک گیا۔ لیکن آج تمہیں اس حال میں دیکھ کر پہلی بار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ وہ لوگ کتنے طاقتور ہیں،
مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں یہ جنگ کس کے لیے لڑوں گا؟ کمرے میں اس کی سسکیوں کی گونج ابھری تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ میں نے پروفیسر کے وہ ہاتھ دیکھ لیے ہیں جنہوں نے تمہاری زندگی کی ڈور کاٹنے کی کوشش کی، اور میں نے اس طاقت کو بھی دیکھ لیا ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ میں تمہارا منگیتر ہونے سے پہلے تمہارا محافظ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے سفید لباس پر تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ نمایاں کر دوں گا۔ میں چودھری جہانگیر کی اس فرعونی سلطنت کو گرا دوں گا جس کے زوم میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی بھی بیٹی کی زندگی سے کھیل سکتا ہے۔ تیمور اس کے قریب ہوا اور اس کے کان کے پاس انتہائی عقیدت اور محبت سے سرگوشی کی۔ تمہیں واپس آنا ہوگا، صرف میرے لیے نہیں، تمہیں اس لیے ہوش میں آنا ہے تاکہ تم اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنتے دیکھ سکو۔ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ یہ میرا تم سے، تمہاری محبت سے اور تمہارے اس کرب سے وعدہ ہے جو تم نے اس کچے رستے پر سہا ہے۔ تیمور کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی بے جان ہاتھ پر گرا تھا اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ تیمور نے دیکھا کہ آئزہ کی بند پلکیں تھوڑی سی لرزی ہیں۔ اس کا وجود تو اب بھی ساکت تھا، لیکن اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے آنسوؤں کی ایک باریک دھار نکلی اور کنپٹیوں کی طرف بہہ گئی۔ وہ سن رہی تھی، پکاما کی اس تاریک دنیا میں بھی تیمور کی آواز، اس کا درد، اس کا وعدہ سن رہی تھی۔ وہ آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی روح ابھی ہاری نہیں تھی، وہ تیمور کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھی۔ تیمور ہاسپٹل سے نکلا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے طوفان آنے سے پہلے سمندر کی سطح پر ہوتی ہے۔ اس کی منگیتر کے وہ آنسو اس کے لیے محض پانی کی بوندیں نہیں بلکہ ایک ایسا چارج شیٹ تھیں جس پر پروفیسر دانیال کی بربادی لکھی جانی تھی۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس نے اپنے ایک انتہائی قابل اعتماد ساتھی جو کہ سائبر کرائم میں ماہر تھا کو فون ملایا۔ وقاص، مجھے پروفیسر دانیال کی اہلیہ اشنا دانیال کی مکمل تفصیلات چاہیے۔ اس کی روزمرہ کی مصروفیات، وہ کن سماجی حلقوں میں بیٹھتی ہے، سب کچھ۔ تیمور جانتا تھا کہ پروفیسر دانیال کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اپنی ساکھ اور چودھری جہانگیر کی بیٹی کے سامنے اس کا امیج ہے۔ اگر اشنا کو اپنے شوہر کی اصلیت کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے تو چودھری جہانگیر کی وہ طاقت جو پروفیسر کی ڈھال بنی ہوئی تھی اس کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بن سکتی تھی۔ اگلے ہی دن تیمور نے ایک مشہور چیریٹی فنکشن میں شرکت کی جہاں اشنا دانیال بطور مہمان خصوصی مدعو تھیں۔ اشنا ایک پڑھی لکھی اور نفیس خاتون تھی جو اپنے والد کے اقتدار اور شوہر کی شرافت کے سحر میں مبتلا تھیں۔ تیمور نے موقع پا کر اس سے بات شروع کی۔ میڈم، معذرت چاہتا ہوں، میں اسسٹنٹ کمشنر تیمور ہوں، آپ سے ایک نجی معاملے میں بات کرنی تھی۔ اشنا نے مسکرا کر دیکھا۔ جی کہیے تیمور صاحب، میرے والد آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آپ کافی محنتی افسر ہیں۔ تیمور نے ایک گہری سانس لی اور اپنا فون اس کے سامنے کر دیا۔ اس میں وہ CCTV فوٹیج تھی جو اسے ایک مقامی دکاندار سے ملی تھی، جس میں پروفیسر دانیال کی گاڑی فارم ہاؤس سے تیزی سے نکل رہی تھی اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکی بدحواسی میں سڑک پر آئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اشنا کا رنگ فق ہو گیا۔ یہ آپ کے شوہر کی اس دن کی لوکیشن ہے جس دن وہ فارم ہاؤس پر تنہا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ میڈم، وہ لڑکی جو اس وقت اسپتال میں موت سے لڑ رہی ہے وہ میری منگیتر ہے۔ میں یہاں آپ کے والد کے خلاف نہیں آیا بلکہ ایک عورت کے سامنے ایک دوسری عورت پر ہونے والے ظلم کی داستان لایا ہوں۔ آپ خود ایک عورت ہے، کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کا شوہر کسی کی زندگی تباہ کر کے آپ کے سامنے دودھ کا دھلا بنا رہے؟ اشنا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے اپنے شوہر پر اندھا اعتبار تھا، مگر یہ ویڈیو اور تیمور کی آنکھوں میں سچائی اسے ہلا کر رکھ گئی۔ تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اشنا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس لیے کہ سچ کی پہلی گواہ آپ بنیں گی، تیمور نے اسے مخاطب کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ چودھری جہانگیر صاحب ایک غلط انسان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگائیں۔ آپ اپنے شوہر سے اس دن کا حساب مانگیں، بس اتنا ہی کافی ہوگا۔ اشنا وہاں سے بنا کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی تھی، مگر اس کے چہرے کی بے چینی بتا رہی تھی کہ تیمور نے ٹھیک جگہ پر وار کیا ہے۔ اسی رات پروفیسر دانیال کے گھر میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوا جس کی توقع پروفیسر کو ہرگز نہیں تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اشنا اس کے سامنے وہی ویڈیو لیے کھڑی تھی۔ دانیال، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اس دن تم فارم ہاؤس پر کیا کر رہے تھے، اور وہ لڑکی تمہاری گاڑی کے پیچھے سے کیوں نکلی؟ اشنا کی آواز میں غصہ اور کرب تھا۔ پروفیسر دانیال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا تھا کہ چودھری جہانگیر نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تیمور نے اس کے گھر کے اندر ہی آگ لگا دی ہے۔
اشنا تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ ایک معمولی طالبہ تھی، مدد مانگنے آئی تھی۔ پروفیسر نے اکلاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو، اشنا چلائی۔ اگر وہ مدد مانگنے آئی تھی تو تم اسے اسپتال لے جانے کی بجائے وہاں سے بھاگے کیوں؟ دانیال، تم نے میری محبت، میرے باپ کے نام کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ میں ابا جی کو سب سچ بتا دوں گی۔ پروفیسر نے غصے میں اشنا کا بازو پکڑ لیا۔ خبردار اگر تم نے یہ بات اپنے باپ تک پہنچائی۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے یہ سب کس لیے کیا ہے۔ اشنا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کس لیے کیا ہے دانیال؟ کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی اور نے تمہیں مجبور کیا تھا کہ تم اپنی ہی طالبہ کو حوث کا نشانہ بناؤ؟ پروفیسر دانیال کے چہرے پر ایک دم سے ایک شیطانی ہنسی پھیل گئی، ایسی ہنسی جس نے اشنا کا خون خشک کر دیا۔ اس نے اپنے بال پیچھے کیے اور اشنا کے قریب آ کر سرگوشی میں بولا، میں نے یہ سب اپنے سکون کے لیے کیا ہے اشنا۔ میں نے یہ سب اس پروفیسر دانیال کے لیے کیا ہے جسے تم اور یہ دنیا ایک فرشتہ سمجھتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں روز کالج جا کر ان معصوم چہروں کو دیکھ کر صرف کتابیں پڑھاتا ہوں؟ نہیں، میں ان کے خوف سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اشنا پیچھے ہٹ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے کھڑا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک حوث پرست سائیکو ہے۔ پروفیسر دانیال نے اپنا لہجہ مزید تبدیل کر لیا۔ وہ لڑکی، وہ بہت زیادہ چالاک بن رہی تھی۔ اس نے میرا اصل روپ دیکھ لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس سے پہلے بھی 3 لڑکیاں کالج کیوں چھوڑ کر گئی تھیں۔ وہ ثبوت اکٹھے کر رہی تھی تاکہ مجھے ذلیل کر سکے۔ میں نے اسے فارم ہاؤس صرف یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ دانیال سے جیتنا ناممکن ہے۔ میں اسے وہاں اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا، اسے توڑنا چاہتا تھا۔ اشنا نے لرزتی آواز میں پوچھا، اور جب وہ بھاگی تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ میں نے اسے روکا تھا اشنا۔ دانیال کی آنکھیں چمکی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنی دور جا سکتی ہے۔ جب وہ ٹرک کے نیچے آئی تو وہ منظر میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ وہ خوف، وہ خون، مجھے لگا جیسے میرا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ مگر اس کے منگیتر نے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ اسے تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر اسپتال میں تیمور اپنی منگیتر کے بیڈ کے قریب بیٹھا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں لگی مشینوں کی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ اچانک عائزہ کی انگلیاں حرکت میں آئیں۔ اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ تیمور تڑپ کر اس کے قریب ہوا۔ ہوش آ گیا؟ تم ٹھیک ہو؟ عائزہ کے لب ہلے۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ تیمور کو اپنا کان اس کے قریب لے جانا پڑا۔ تیمور وہ انسان نہیں ہے، وہ پاگل ہے۔ وہ اس کے پاس، اس کے فون میں اور بھی بہت سی لڑکیوں کی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ دوبارہ ہچکیاں لینے لگی۔ عائزہ کی آنکھوں میں وہی ہولناک خوف تھا جو اس نے اس دن فارم ہاؤس میں پروفیسر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تیمور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا، خاموش ہو جاؤ، اب وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے ایسی موت دوں گا جو اسے زندگی بھر یاد رہے گی۔ تیمور ہاسپٹل سے نکلا تو اس کا دماغ کسی کمپیوٹر کی طرح تیز چل رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ پروفیسر دانیال کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایک سائیکوپیتھ ہے جو اپنی طاقت اور عہدے کا فائدہ اٹھا کر معصوم زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ وہ سیدھا پروفیسر کے بنگلے پر پہنچا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری اور وارنٹ گرفتاری بھی تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اشنا رو رہی تھی اور پروفیسر دانیال بڑے اطمینان سے اپنی لائبریری میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جیسے اسے کسی کا ڈر نہ ہو۔ پروفیسر دانیال، آپ کے خلاف قتل کی کوشش، ہراساں کرنے اور نازیبا ویڈیوز رکھنے کے سنگین الزامات ہیں، تیمور نے گرج کر کہا تھا۔ پروفیسر نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور ہنسنے لگا۔ تیمور صاحب، آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں، جذبات میں آ کے اپنی نوکری کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ لڑکی کوما میں ہے اور میرے خلاف کوئی گواہ نہیں۔ تیمور نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا موبائل نکالا اور پلے کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں وہی گفتگو گونجنے لگی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر نے اشنا کے سامنے کی تھی۔ اشنا نے خاموشی سے اپنے فون پر وہ تمام اعتراف جرم ریکارڈ کر لیا تھا اور تیمور کو بھیج دیا تھا۔ پروفیسر کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس کی وہ مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک وحشیانہ غصے نے لے لی۔ اشنا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ اپنی بیوی کی طرف جھپٹا مگر تیمور نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ وہ زمین پر جا گرے۔ یہ اس لڑکی کے اسکارف پر لگنے والے خون کا بدلہ ہے۔ تیمور نے اس کا کالر پکڑ کر اسے گھسیٹنا شروع کیا۔
اور جو تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا اور جو باقی لڑکیوں کے ساتھ کیا اس کا حساب تو ابھی باقی ہے۔ تیمور نے اسے ہتھکڑیاں لگائیں اور اس سے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ پروفیسر دانیال جو کچھ دیر پہلے تک خود کو ناقابل شکست سمجھ رہا تھا، اب سڑک پر پڑی مٹی کی طرح ذلیل ہو رہا تھا۔ محلے کے لوگ باہر نکل آئے تھے، وہی لوگ جو اسے عظیم استاد کہتے تھے اب اس پر تھوک رہے تھے۔ شہر کی اسٹیشن کوٹ میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ میڈیا کے نمائندے باہر کھڑے تھے کیونکہ اس شہر کے ایک معروف پروفیسر کا کیس تھا۔ کٹہرے میں پروفیسر دانیال کھڑا تھا، جس کے چہرے پر اب بھی وہی مغرورانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کے سسر کا اثر و رسوخ اسے بچا لے گا۔ تیمور اپنی وردی میں پوری شان سے استغاثہ کے ساتھ کھڑا ایک ثبوت پیش کر رہا تھا۔ اس نے اشنا کی فراہم کردہ ریکارڈنگ فارم ہاؤس کے قریب کی وہ فوٹیجز عدالت میں پیش کر دیں جس نے پروفیسر کے دفاع کی دھجیاں اڑا دیں گی۔ دوسری طرف چودھری جہانگیر کے عالیشان بنگلے میں ایک طوفان برپا تھا۔ چودھری غصے سے بھرا ہوا کمرے میں ٹہل رہا تھا، جبکہ اشنا صوفے پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ چودھری جہانگیر نے گرج کر پوچھا تھا، اشنا یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے ہی شوہر کے خلاف ثبوت دے کر تم نے میری 30 سالہ سیاست کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ میرا داماد ایک نفسیاتی مجرم ہے۔ اشنا نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ابا جی وہ مجرم ہے، اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی ہے، کہ آپ کو اس کا دکھ نہیں؟ سیاست میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی بیٹی، چودھری نے اس کے قریب آ کر کہا۔ بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر وہ لڑکی مر بھی جاتی یا خاموش رہتی تو آسمان نہیں گر پڑنا تھا۔ ہمیں اپنے شوہر کا پردہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کیس ابھی کے ابھی ختم کرواؤ ورنہ میں تم سے باپ کا رشتہ ختم کر لوں گا۔ اشنا اپنے باپ کی سنگ دلی پر دنگ رہ گئی تھی۔ جس شخص کو وہ اپنا مان سمجھتی تھی وہ اپنی سیاست کے لیے اپنی بیٹی کے سہاگ کے جرائم پر پردہ ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ اسی وقت اسپتال کے ICU میں خاموش معجزہ رونما ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ہفتوں سے موت کی آغوش میں تھی آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں واپس آ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں متحرک ہوئیں اور اس نے ایک طویل سسکی کے ساتھ اپنی آنکھیں پوری طرح کھول دیں۔ سفید چھت کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ ہولناک خوف نہیں تھا جو حادثے کے وقت تھا۔ تیمور جو عدالت سے فارغ ہو کر سیدھا وہاں پہنچا تھا، اسے ہوش میں دیکھ کر سجدہ شکر بجا لایا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ پہچاننے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے تو تیمور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جیت گئی ہو، تیمور نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر کہا۔ پروفیسر دانیال اب سلاخوں کے پیچھے ہے اور تمہاری گواہی اس کی زندگی کا آخری سہارا بھی چھین لے گی۔ اس لڑکی نے کمزوری سے تیمور کا ہاتھ دبایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ عدالت کا آخری فیصلہ سنانے کا وقت آ گیا۔ پروفیسر دانیال کو جب عمر قید کی سزا سنائی گئی تو اس کے چہرے سے وہ تمام غرور مٹ گیا جو اسے اپنے سسر کی طاقت پر تھا۔ چودھری جہانگیر اسے بچانے کے لیے ہر حد پار کر گیا تھا، مگر اب میڈیا کے سامنے منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ اس کی سیاست تباہ ہو چکی تھی اور اس کا اپنا گھر بکھر چکا تھا۔ اشنا نے اپنے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور پروفیسر سے خلا کے لیے کاغذات داخل کر دیے تھے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت کے لیے اس کی عزت اور سچائی کسی بھی سیاسی اقتدار سے بڑی ہوتی ہے۔ کچھ ماہ بعد عائزہ تیمور کے ساتھ اس کچے راستے پر کھڑی تھی جہاں سے اس نے موت کی دوڑ شروع کی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے اپنی کتابیں دوبارہ اٹھا لی تھیں اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ تیمور جیسا ایک مضبوط محافظ کھڑا ہے جس نے اپنی محبت کے لیے پوری دنیا سے لڑ کر اسے انصاف دلایا۔